محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی یہ کائنات انتہائی زیادہ عظیم الشان ہے، اتنی زیادہ عظیم الشان کائنات کہ انسان اس کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں بڑی سے بڑی چیزیں بھی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ اسی کائنات میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سمندر، ندی، گھنے جنگلات جیسے حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ تو اسی کائنات میں جانور، درندے، پرندے، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے جیسی دلچسپ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی اور کتنی مخلوقات ہیں جو ہمارے علم اور ادراک سے بالکل پرے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کائنات میں موجود کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں اہم ہیں، با مقصد ہیں اور حکمت کے تحت بنائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کے لیے فضول میں، بیکار میں نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص کائنات کی کسی بھی چیز کو، ایک باریک سے ذرے کو یا کسی بھی چیز کو فضول سمجھتا ہے، یا اس کے خیال میں ایسا آتا ہے کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی، کتے کو دیکھ کر کے، بلی کو دیکھ کر کے یا مچھر کو دیکھ کر کے اس کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ یہ فضول سی چیز کیوں پیدا کی گئی ہے، یہ تو ہمارے ناک میں دم کر دیتی ہے، اس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی کوئی حکمت نہیں، یہ بیکار سی چیزیں ہیں، تو قرآن مجید نے اس کو کافر کہہ کے پکارا ہے کہ یہ خیال کافروں کا ہے کہ کائنات کی کسی بھی چیز کو فضول سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ صاد آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی کسی بھی چیز کو باطل، فضول اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جو کفر کرتے ہیں، یعنی یہ خیال کافروں کا ہے کہ کائنات کی کسی چیز کو فضول سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو کافروں کے لیے جہنم کی بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو مومن ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کو برحق سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو حکمت کے تحت بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 191 کے اندر مومنوں کے تعلق سے بیان فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کہ وہ لوگ جو بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اور لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات میں آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا کہ اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو فضول میں نہیں بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے، بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک تو پاک ہے، تو ایسی باتوں سے پاک ہے کہ تو کسی چیز کو فالتو میں بنا دے، بیکار میں بنا دے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ فقینا عذاب النار تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ مومنوں کا حال ہے کہ مومن کائنات کی ہر چیز کو با مقصد سمجھتا ہے، حکمت والی سمجھتا ہے، وہ کسی چیز کو فضول نہیں سمجھتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان کے درمیان ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ انہ کان حلیما غفورا بے شک اللہ رب العالمین حلم والا ہے، بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ آیت کے اس آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا انہ کان حلیما غفورا کہ بے شک اللہ رب العالمین بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ذرے ذرے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، لیکن پھر بھی اس کی حمد سے، اس کی تسبیح سے، اس کے ذکر سے بالکل غافل رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے، نیکیوں کا تصور نہیں اس کے ذہن میں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین حلم والا ہے، بردبار ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتے رہتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، غفورا وہ بخشتا رہتا ہے، وہ ڈھیل دے کر کے معاف کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ گنہگار ہے کہ ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے، صرف انسان اللہ رب العالمین کی تسبیح سے بالکل غافل ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین بخشتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آزماتا ہے کہ اب آ جائے گا پلٹ کر کے، اب آ جائے گا پلٹ کر کے۔ اور یہ کائنات جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان، ان کی چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، ان کا استعمال کرے اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو بنایا ہے کہ تم زمین کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے ذریعے زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے، ان کے استعمال کے لیے، ان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ محترم سامعین، یہاں ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو اتنی عظیم الشان ہے، جس کا ذرہ ذرہ بھی اللہ رب العالمین نے فضول میں نہیں بنایا ہے، ساری چیزیں حکمت کے تحت بنائی گئی ہیں، با مقصد بنائی گئی ہیں، اور ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، سب سے زیادہ عقل و شعور اس کو عطا کیا ہے۔ تو کیا یہ انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فضول میں پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں آئے، عیش کرے، کھائے پیے اور مر جائے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی حکمت نہیں رکھی ہے۔ یہی سوال اللہ رب العالمین سورۃ المومنون آیت نمبر 115 کے اندر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث میں پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے، فضول میں پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ دنیا تم کو مل گئی، یہ زندگی تم کو مل گئی، یہیں پر عیش کرو گے، یہیں پر رہو گے، کہیں جانا نہیں ہے، کہیں پلٹ کر آنا نہیں ہے۔ ایسا مت سمجھنا، اللہ رب العالمین جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے تم کو فالتو میں نہیں پیدا کیا ہے، تم کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے اور بہت ہی عظیم مقصد ہے۔ یہ زندگی جو سانس اللہ رب العالمین نے تم کو دی ہے کہ تم پیدا ہوتے ہو، مر جاتے ہو، یہ موت و حیات تم کو کیوں ملی ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2 کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کی تخلیق کی ہے، موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، کون نیک عمل کرتا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا یہ انسانی عقل طے کرے گی کہ انسان اپنی عقل سے طے کرے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر یہ انسانی عقل کے حوالے کر دیا جائے کہ انسان طے کرے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو ہر چیز اچھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں شرک کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جس میں ان کو بہت ہی لذت محسوس ہوتی ہے اور شرک کرنے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، تو ان کے اعتبار سے شرک یہ اچھی چیز ہے۔ زنا کرنے والوں کو زنا اچھا لگتا ہے، چوری کرنے والوں کو چوری اچھی لگتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ میں لذت محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ سود کھانے والوں کو سود میں مزہ آتا ہے۔ تو ہر گنہگار کو اپنے گناہوں میں مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر انسانی عقل کے حوالے کر دیا جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو کائنات میں کچھ برا نہیں رہ جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، خون بہا کر کے، قتل کر کے بھی لذت محسوس کرتے ہیں، معصوموں کی جان بہا دیتے ہیں، عورتوں کی جان لے لیتے ہیں، اور اس میں ان کو سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو انسانی عقل یہ طے نہیں کر سکتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس کو طے کون کرے گا؟ طے وہی کرے گا جس نے موت اور حیات کو بنایا ہے، طے وہی کرے گا جس نے انسانوں کو زندگی دی ہے، طے وہی کرے گا جو آزما رہا ہے، اور رب العالمین اس نے طے کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر بیان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ موت اور حیات جس نیک عمل کے لیے ملی ہے، جس نیک عمل کے لیے آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ نیک عمل اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ کوئی بھی کام آدمی جو اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے کرتا ہے یا اپنی زبان کے ذریعے کہتا ہے یا اپنی عقل کے ذریعے سوچتا ہے، تو ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے، اس سے رک جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ تو گویا انسان اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے تابع کر دے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پوری زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارے، اپنی مرضیات، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو اللہ رب العالمین کی مرضی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دے، یہی عبادت ہے اور یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-4 عمل کر لینا یہ عبادت ہے، کہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام مشغولیات میں وہ آزاد ہے، دنیا کی تمام معمولات میں وہ آزاد ہے کہ جو من چاہے اس کا کرے، جو مرضی اس کی ہو کرے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی تمام معمولات میں، تمام مشغولیات میں اللہ رب العالمین کی مرضی کا پابند ہے، کسی بھی کام میں وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے آزاد نہیں ہے، وہ منمانی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز بھی اسی کے لیے پڑھوں، قربانی بھی اسی کے لیے کروں، زندگی اسی کے لیے گزاروں اور میرا مرنا بھی اسی کے لیے ہو جائے۔ وانا اول المسلمون، اور میں پہلا فرما بردار ہوں کہ میں نے پہلے اللہ رب العالمین کی بات کو قبول کی ہے، اس کے بعد میری بات مان کر کے سارے لوگ قبول کریں گے، وہ میرے متبعین ہوں گے، میرے امتی ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف مسجد کی حد تک آدمی اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند نہیں ہے، کہ مسجد میں وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے، مسجد سے نکلتے ہی وہ بالکل آزاد ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ تمام مرضیات، تمام مشغولات میں وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کا پابند ہے۔ وہ گھر میں جائے تو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے، وہ بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے۔ وہ بازار میں جاتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے، وہ تجارت کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے، وہ قضائے حاجت کرتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ کرنے جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے، وہ شادی بیاہ کرتا ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہاں پر بھی وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں پر بھی وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہے۔ گویا کہ ہر جگہ پر وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کا پابند ہے، اسی کے حکم کا پابند ہے، اور ہر جگہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی پابندی کرنا، اس کے حکم کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت ہے۔ زندگی کے کسی گوشے میں آدمی آزاد نہیں ہے۔ ہم کو معلوم کہاں سے پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا کرنے کو کہا ہے، کیا نہیں؟ قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور سے یہ چیز بیان کر دی گئی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ انسانوں کو جا کر کے بتا دیں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ان کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام گوشوں میں انسانوں کی رہنمائی کر دی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ انہوں نے تشنا لب نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے ہوئے کس طریقے سے ہم اس کو عملی خاکہ تیار کر سکتے ہیں، اس کی ایک عملی خاکے کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آدمی اپنی زندگی کو کیسے گزارے اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرے۔ ایمان اور عقیدہ اس کی بنیاد ہے۔ ایمان اور عقیدہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں شرک آ جاتا ہے، اس کے عقیدے میں کفر آ جاتا ہے، تو وہ اپنے مقصد سے بالکل بھٹک جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے عقیدے کو سنوارے، اور عمل صالح یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اس کے عملی خاکہ کچھ اس طرح تیار ہوگا کہ آدمی سب سے پہلے جو صبح کی شروعات کرے، جب اپنے بستر سے اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو کر کے اٹھنے کی دعا سکھلائی ہے وہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔
یہ دعا پڑھ کر کے وہ اپنے بستر سے اٹھے، اس کے بعد اس کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوگی، وہ ٹوائلٹ میں داخل ہو تو سب سے پہلے بایاں پیر داخل کرے اور دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد وہاں اندر جا کر کے وہ قضائے حاجت کرے، اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور جب ٹوائلٹ سے باہر نکلے سب سے پہلے داہنا پیر باہر نکلے اور غفرانک پڑھے۔ اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی شروعات کرتا ہے کہ ہر چیز میں اگر سنت رسول کا خیال کرتا ہے تو وہ شروع سے عبادت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ مسواک کرے اور پھر وضو کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، پہلے بسم اللہ کرے، پھر وضو کرنے کے بعد وہ وضو کرنے کی دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھ لے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے جب نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر آ کر کے 2 رکعت سنت پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کے بعد ذکر و اذکار کرے، پھر مسجد سے باہر نکلے، پہلے بایاں پیر نکالے اور کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اس طریقے سے وہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا جا رہا ہے۔ جب تک وہ سنت رسول کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، سنت کے مطابق چلتا جائے گا، تو شروعات سے اس کی زندگی عبادت سے چلتی جائے گی۔ اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں پلٹ کر کے آنے کی دعا بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھتا ہے تو بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی زندگی عبادت میں چل رہی ہے۔ وہ جا کر کے ناشتہ کرے، ناشتہ کرنے کے لیے داہنے ہاتھ سے حلال رزق سے کھائے، بسم اللہ کرے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ تو اس طریقے سے اس کی زندگی عبادت میں چل رہی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلے، رزق تلاش کرنے کے لیے نکلے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی خود کا کاروبار ہے، تو کاروبار کرنے والے یہ طے کریں کہ کاروبار ایسی چیز کی کریں جو حلال ہے، حلال طریقے سے کاروبار کریں، یعنی اس میں سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دھڑی نہ ہو، لوگوں کے ساتھ غبن نہ ہو۔ اور جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کسی کے انڈر میں جا کر کے کام کرتے ہیں، وہ بھی ایسی جگہ مزدوری کریں جو حلال کام ہے، اور وہاں پر محنت مزدوری سے کام کریں تو وہاں دھوکہ نہ دیں، اپنے مالک کے ساتھ غداری نہ کریں، امانت داری کا ثبوت پیش کریں، وہاں جا کر کے جھوٹ نہ بولیں اور اپنی محنت میں کوتاہی نہ کریں، کام چوری نہ کریں۔ اس کے بعد یہ کام کرتے رہیں، اپنا رزق تلاش کرتے رہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت ہو فوراً اپنے کام کو وہیں بند کر دیں۔ اگر یہ کام وہاں نہیں رکتا ہے، کاروبار کرنے والے ہوں یا مزدوری کرنے والے ہوں، اگر ان کا کام وہاں ظہر کی اذان سن کر کے نہیں رکتا ہے تو گویا کہ پھر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ جو رکن ہے، جو فرائض ہیں، جو بنیاد ہے، ان کے لیے کسی بھی چیز کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کاروبار آدمی کرتا رہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں داخل ہے، جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو اپنے کام کو بند کر دے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارے گا آدمی، جھوٹ سے بچے، دھوکہ دھڑی سے بچے، سود سے بچے، زناکاری سے بچے، بدکاری سے، چگلی سے، غیبت سے، جتنی بھی حرام چیزیں اس سے بچتا رہے، اور لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں اخلاق و کردار سے زندگی گزارے، تو ہر قدم میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اپنے مقصد کی زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سنت رسول سے ہٹے گا، اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا، اپنے مقصد سے غافل ہو جائے گا۔ رات کا وقت ہو، عشاء کی نماز پڑھ کر کے خاص طور سے آدمی یہ خیال کرے کہ عشاء کے بعد فضول میں جاگنا، بیکار میں جاگنا یہ جائز نہیں ہے دین اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کی جو وجوہات ہے جاگنے کی وہ جائز ہونی چاہیے، وہ ضروری ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس کے مطابق آدمی جاگتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے، لیکن وہ جاگنا اگر فجر سے غافل کر دیتا ہے تو وہ جاگنا بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی مجلس لگا کر بیٹھا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دین کی دعوت ہے، واعظ و نصیحت کا کام کر رہا ہے عشاء کے بعد، لیکن وہ واعظ و نصیحت 12 بجے تک چل رہا ہے، 11 بجے تک، اس کے بعد اس واعظ نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ آدمی کی نیند اتنی گہری آ گئی کہ فجر کی نماز غافل ہو گئی، تو یہ واعظ و نصیحت بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ رکن سے رک جانا اس کے لیے کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں دین اسلام میں۔ جو بنیاد ہے، جو رکن ہے، اس کو آپ کسی بھی چیز کے لیے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ فجر کی نماز سے اگر آدمی غافل ہے تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس نے زندگی کو جانا ہی نہیں ہے، اس کو ایمان ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ کیونکہ فجر کی نماز سے آپ کی زندگی کے مقصد کی شروعات ہوتی ہے، تو فجر کی نماز آپ کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی بیماری، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرے گا کہ آپ غافل تھے۔ تو اس طریقے سے جب آدمی اپنے مقصد کو پہچانتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامیاب ہے، اور اگر نہیں پہچانتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، وہ خسارے میں ہے۔
میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک آدمی ہے, اس کے بیوی بچے انتہائی زیادہ بھوکے ہیں, اس کے گھر میں کھانا اور پانی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو رزق تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جا کر کے روزی لانا ہے, رزق لے کر کے آنا ہے تاکہ اس کی بیوی بچے کھا لیں. اب وہ سمندر پہ یا ندی پہ جاتا ہے مچھلی لانے کے لیے. جا کر کے دیکھتا ہے وسیع و عریض سمندر ہے, ندی اتنی خوبصورت ہے, تو اس ندی کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے, سمندر کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے, ناؤ لیتا ہے اور اس خوبصورتی کا نظارہ کرتا ہے, گھومنے لگ جاتا ہے. جو اس کا مقصد تھا کہ مچھلی پکڑ کے لائے, اس سے غافل ہے. وہ صرف نظارے کے مزہ لے رہا ہے. یا سمندر کے کنارے ریت ہے, اس ریت کو جمع کر کے وہ گھر بنا رہا ہے. جو وہاں سے گزریں گے, جو اس کو جانتے ہیں, وہ دیکھ کر کے اس کو ہنسیں گے, کہیں گے کتنا بیوقوف آدمی ہے, کتنا پاگل آدمی ہے, اس کے گھر میں اس کی بیوی بچے بھوکے پیاسے ہیں, یہاں پر یہ مچھلی پکڑنے کے بجائے, اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بجائے یہ یہاں پر آ کر کھو گیا ہے. یہ سمندر کے نظارے کا مزہ لے رہا ہے, یہ ندی کے نظارے کا مزہ لے رہا ہے, یہاں پر ریت کا گھر بنا رہا ہے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دوسرا ہے, اس کے گھر والے بھوکے ہیں, وہ بھی سمندر پہ جاتا ہے, لیکن وہ سمندر کی رعنائیوں میں, اس کی رونق میں نہیں کھوتا ہے, بلکہ فوراً وہ ناؤ پہ سوار ہوتا ہے, وہ اپنی جال کو سمندر میں پھینکتا ہے اور مچھلی پکڑتا ہے. وہ بھی سمندر پہ گھوم رہا ہے, لیکن دوسرا آدمی صرف گھوم رہا ہے, نظارے کا مزہ لے رہا ہے. اور ایک آدمی ہے جو سمندر پہ گھوم گھوم کر مچھلی پکڑ رہا ہے, وہ بھی سمندر پہ گھوم رہا ہے, یہ بھی سمندر پہ گھوم رہا ہے. لیکن دوسرا آدمی جو گھوم رہا ہے, اس کو لوگ کہیں گے کہ یہ ہوشیار ہے, یہ چالاک ہے, یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے, سمندر پہ گھوم گھوم کر کے مچھلی پکڑ رہا ہے. تو ایک آدمی جب لوٹ کر کے اپنے منزل پر آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر دے گا. اور دوسرا آدمی جو صرف مزہ لے رہا تھا نظارے کا, ریت کا گھر بنا رہا تھا, واپس جب آئے گا تو وہ خسارے میں ہوگا. یہی مثال ہماری ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. ہم اگر دنیا کی رعنائیوں میں کھو گئے ہیں, اس کی رونق میں مگن ہو گئے ہیں, دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں, اسی میں عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں, اس کی رونقوں نے ہم اس قدر مدہوش کر دیا ہے کہ ہم پاگل ہو گئے ہیں, اسی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, تو جب آخرت میں پلٹ کر کے جائیں گے تو ہم خسارے میں ہوں گے. اور اللہ رب العالمین آسمان سے دیکھ کر کے, اس کے فرشتے ہم کو دیکھ کر کے ہم کو بیوقوف کہتے ہیں کہ انسان اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے, کہ دنیا میں آیا تھا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اپنے مقصد سے غافل ہو کر کے اسی دنیا کا ہو کر کے رہ گیا. لیکن جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں گھوم گھوم کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے, رزق بھی تلاش کر رہا ہے, لیکن عبادت بھی کرتا جا رہا ہے, تو وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہوشیار ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے دن کامیاب کر دے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ العصر کے اندر بیان فرماتا ہے, سارے انسانوں کو خسارے کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسان اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تاکید سے بیان کر دی کہ زمانے کی قسم, ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, یقیناً خسارے میں ہے. اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. کامیاب صرف چند لوگ ہیں. چند لوگ کون؟ جو اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں, جو اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرتے ہیں, یعنی ایمان پر قائم ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اور اس ایمان اور عمل صالح, اس ہدایت کو پانے کے بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس ہدایت سے متاثر کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں, اپنے عمل کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, جس قدر بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے. اور اس راہ میں جو دشواری آتی ہے, وہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اسی طریقے سے مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی شاندار آیت بیان فرمائی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا کہ اس زندگی کو پا کر کے غافل مت ہو جانا, اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھ لینا, اس زندگی کے دھوکے میں مت آ جانا. ہر نفس کو مر جانا ہے, جب مر جانا ہے تو مرنے کی تیاری کر لو. انما توفون اجورکم یوم القیامہ, تم قیامت کے دن پورا بدلہ دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈرا دیا, دھمکا دیا, آگاہ کر دیا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب تم آزاد ہو, چاہے اچھائی کرو چاہے برائی کرو. اچھائی کرو گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا, برائی کرو گے تو اس کا بدلہ برا ملے گا. یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. اگر تم برائی کر کے جاؤ گے تو تم کو برا بدلہ ملے گا, اچھائی کر کے جاؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا. کامیابی کا معیار اللہ رب العالمین نے طے کر دیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی چیزوں کو کامیابی مت سمجھ لینا. دنیا میں دولت تم کو کثرت سے مل جائے, دنیا میں ڈگری تم کو کثرت سے مل جائے, تم کو لوگ سلام ٹھوکیں, تم کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں, لیکن اس کو کامیابی مت سمجھنا. حقیقی کامیابی وہی ہے کہ جب ہمارے پاس پلٹ کر کے آؤ گے, جہنم سے بچا لیا جاؤ گے, جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, تو تم کامیاب ہو گئے, کیونکہ تم نے اپنے مقصد حیات کو پورا کیا تھا.
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر سے آگاہ کر دیا کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ تو دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا اے مسلمانوں، اے بندو، اللہ رب العالمین آگاہ کر رہا ہے کہ اے رب کے بندو، تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت آنا، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رعنائیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں آ کر کے تم اپنے مقصد حیات کو پورا کرو۔ محترم سامعین، جس طریقے سے ہمارا یہ جسم ہے، اس جسم کے لیے سانس ضروری ہے۔ ایک آدمی کو اٹیک آتا ہے، وہ اس کو دواخانے لے کر کے جایا جائے، سب سے پہلے ڈاکٹر اس کا پلس چیک کرتا ہے، اس کی ناک چیک کرے گا، دیکھے گا سانس آ رہی کہ نہیں۔ اگر سانس آ رہی تو کہے گا ابھی یہ زندہ ہے، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر سانس نہیں چل رہی ہے تو کہے گا یہ ڈیتھ، یہ مر گیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں چیک کرنے کا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے جسم کے لیے سانس ضروری ہے، جب تک سانس چلتی ہے ہمارا جسم چلتا ہے، تو ہماری روح جو ہمارے اندر ہے، جو ہماری زندگی ہے، اس روح کی تازگی کے لیے، اس روح کے سکون کے لیے مقصد حیات انتہائی زیادہ لازم ہے۔ جب تک آدمی اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اس کی روح تر و تازہ رہتی ہے، اس کی روح سکون میں رہتی ہے، مزے میں رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، اس کی روح بالکل بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ، پیسے والے، سائنسداں، ڈاکٹر، انجینئر، ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی کوئی نعمت ان کے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، اپنے مقصد کو جانا نہیں ہے، اور اگر جانا ہے تو اس مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ تو جب تک انسان اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھے گا اور مقصد حیات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کی روح بے چین رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور مقصد کے پیچھے لگ جاؤ اور مقصد کو پورا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مصداق مت بنو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ وہ نعمتیں ملتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس مل گئی، اب ختم نہیں ہوگی۔ ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے۔ آدمی کو صحت مندی ملتی ہے، جوانی ملتی ہے، سوچتا ہے تو ابھی میں 25 سال کا ہوں، ابھی میں 22 سال کا ہوں، ابھی میں 30 سال کا ہوں، ابھی تو زندگی بہت لمبی ہے، ابھی عیش کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے جب 50-60 سال کا ہوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جو رکن ہے وہ رکن اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ آدمی جوانی کی زندگی میں عبادت نہیں کر پاتا ہے اور بڑھاپے میں پہنچ کر کے اس کو عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو، اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو مقصد عطا فرمایا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارو۔ آج اگر اس وقت کو گنوا دو گے، اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو اسی وقت کی بھیک مانگو گے، اسی وقت کے لیے رو گے، گڑ گڑاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12 اور 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا۔ یہ مجرم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آج ہم نے دیکھ لیا، آج ہم نے سن لیا، اب ہم کو ایک مرتبہ لوٹا دے، ایک چانس دے دے، تھوڑی سی زندگی دے دے، ہم لوٹ کر کے جائیں گے، عمل صالح کریں گے، جس کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا تھا، جو ہماری زندگی کا مقصد تھا، اس مقصد کو ہم پورا کریں گے۔ لیکن وہاں اللہ رب العالمین زندگی نہیں دینے والا ہے، موقع نہیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن تم مزہ چکھو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ انا نسیناکم، آج کے دن ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ جس طریقے سے دنیا میں تم ہم سے غافل تھے، ہماری باتوں سے غافل تھے، ہماری شریعت سے غافل تھے، ہمارے ذکر سے غافل تھے، میں بلاتا رہا، رات میں، صبح میں، دن میں، شام میں تم میری پکار کو نہیں سنتے تھے، میری طرف نہیں آتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے، تو آج کے دن ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور تم ہمیشگی کا عذاب کا مزہ چکھو اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ محترم سامعین، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو اور اس مقصد کے پیچھے لگ جاؤ، اسی میں ہمارا سکون ہے، اسی میں ہماری عقل مندی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔